بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا خالق و مالک ہے، وہی اس کائنات کی ہر شے کو زندگی بخشتا ہے۔ اسی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہادیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ آخری نبی پہ یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اب وہی کام جو انبیاء کر رہے تھے اب اسے امامت انجام دے رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حالات بالکل اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ آپ کو یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنا پڑا۔ تاریخ آدم و عالم میں بہت ہی کم افراد ایسے نظر آتے ہیں جنہیں دنیاوی خواہشات نے اپنا اسیر نہ بنایا ہو۔ انسانی زندگی کا یہ بڑا ہی نازک اور کمزور ترین پہلو ہے کہ وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور موت سے خوف زدہ رہتا ہے۔ بہت ہی کم ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے عوض اپنے دامن کو ذلت و خواری سے آلودہ نہ کیا ہو۔ انسان اپنی خواہشات کے سامنے بہت ہی بے بس نظر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق دولت سے ہو، شہرت سے ہو، اقتدار سے یا بچوں کے روشن مستقبل سے ہو۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کی بدولت انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ جھکایا جا سکتا ہے۔ یہی خواہشات اسے زندگی کا دیوانہ اور موت سے خوف زدہ بنائے رہتی ہیں۔ طاقتور انسان بھی موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ہیبت سے لرز اٹھتا ہے۔ وہ موت کو ٹالنے اور موت سے زندگی کی طرف پلٹنے کے لیے بڑی سے بڑی ذلت اور تمام رسوائی کو نہ صرف برداشت کر لیتا ہے بلکہ زندگی کی گھڑیوں کے لیے عزت نفس، ضمیر، شرافت، انسانیت، اصول، حق گوئی، بے باکی سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مال اور اولاد دونوں ہی انسان کا کمزور ترین پہلو ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کی رفاقت کا دم بھرنے والے بھی ذرا سی مصیبت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اور مصائب کو سامنے دیکھ کر اپنے آقا کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور زندہ رہنے کے لیے تو انسان ذلت و خواری کو اپنانے سے بھی پرہیز نہیں کرتا۔ جنگ صفین میں عمرو ابن عاص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد وہاں سے بچ نکلنے کے لیے ہزاروں انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو عریاں کر دیا اور یوں ذلیل ہو کر اس نے موت سے نجات پائی۔ یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں جنہوں نے انسانی شرف و فضیلت کو پیروں تلے روند کر مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے ذلت و خواری کو اپنے لیے منتخب کیا۔ انسان کیا یہی ہے جو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی ذلت کو اپنے چہرے پر مل لے؟ کیا ان کے چہروں کی وجہ سے انسانیت شرمسار نہیں ہوئی؟ صدیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی خواہشات کا اس قدر غلام ہو چکا ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ کیا یہی وہ انسان ہے جنہیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے؟ کیا فرشتے انہی انسانوں کے سامنے سجدے کے لیے جھکے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسان تو چہرہ انسانیت کے لیے ذلت کا سبب ہے، جنہوں نے اپنے کردار سے شرف انسانیت کو مجروح کیا۔ لیکن آئیے تاریخ عالم و آدم میں ان عظیم الشان ہستیوں کو تلاش کریں جنہوں نے چہرہ انسانیت کو روشن کر دیا، جن کی مبارک کوششوں نے انسانیت کی آبرو محفوظ کر دی۔ اگر وہ حق پرست اپنے کردار کی روشنی سے دنیا کو روشن نہ کرتے تو کیا ہمیں حق نہ تھا کہ ہم بھی ملائکہ کے ساتھ مل کر اپنے خدا سے کہتے، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ اس کے برعکس جو لوگ انتہائی مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود بھی حق پرستی کا دامن نہیں چھوڑتے، مال و دولت، تخت و تاج ان کی آواز حق کی قیمت نہیں لگا پاتے، اولاد کی محبت ان کے ارادوں کو زنجیر نہیں پہنا سکی۔ یہی وہ افراد ہیں جن کے مقدس خون کی سرخی انسانوں کو
ایثار، قربانی، حق پرستی، جانثاری اور اصولوں پر قربان ہونے کا ولولہ بخشتی ہے اور قیامت تک بخشتی رہے گی۔ حالانکہ انسانی تاریخ راہ حق میں قربانی دینے والے حق پرستوں سے روشن ہے، مگر سن 61 ہجری 10ویں محرم کو صبح سے عصر تک کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہنے والے مقدس خون نے حق پرستی اور بندگی کی جو مثال قائم کی ہے، وہ ہمیشہ مردان حق اور قلب منور رکھنے والوں کو کامیابی کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ تاریخ اسلام کی انہی عظیم ہستیوں نے اپنے مقدس خون سے حریت کی دستاویز پر مہر لگائی ہے، جو موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود ذلت کی زندگی کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور عزت کی موت قبول کر لیتے ہیں، اور عزت کی موت قبول کرنے کے بعد شرف انسانی کو پامال ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ ذرا اس بہادر انسان کی زندگی اور حق پرستی کا تصور کیجئے تو ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی کڑی آزمائش اور سخت امتحان میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے جو انگوٹھی میں جڑے ہوئے نگینے کی طرح ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہو اور ہزاروں تلواریں اس کے خون کی پیاسی ہوں؟ موت ایک خوفناک اژدہے کی طرح اسے اور اس کے وفادار ساتھیوں کو نگلنے کے لیے تیار ہو۔ 3 دن سے اسے، اس کے ساتھیوں اور گھر والوں، ننھے ننھے بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، سب پر پانی بند ہے، جس کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہ ہونے کی وجہ سے شدت پیاس سے معصوم کی صدائے العطش بلند ہو رہی ہے۔ بیٹوں، بھائیوں، عزیزوں اور اصحاب باوفا کی موت دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی ہے، جس کے اہل حرم اور معصوم بچے دنیا کے ظالم اور ذلیل ترین انسانوں کی قید میں جانے والے ہیں، جس کے خیموں کو آگ اور اہل حرم کے سروں سے چادریں چھننے کا منظر سامنے آنے والا ہو۔ نبی کی نواسیاں بے پردہ کوفے سے شام جانے والی ہوں، جن کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے والے ہوں، لیکن یہ تمام اذیتناک اور دل دہلا دینے والے ماحول سے بھی وہ بہادر انسان انتہائی دلیری اور پہاڑ جیسی ہمت کے ساتھ سورج کی جھلسا دینے والی دھوپ میں بھی کھڑا ہے، اور تمام مصیبتوں اور مصائب کے باوجود صرف ایک فکر ہے کہ کس طرح خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی برتری قائم کی جائے۔ ہمارا سلام ہو حسین پر، ان کے ساتھیوں پر اور ان خواتین پہ جنہوں نے کربلا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر کے دین حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔